آج میں آپ سے وہ راز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی کامیابی کا ایسا راز جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کا بکثرت ورد کرنے والے پر اللہ جل شانہ کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیسے؟ یہ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ کامیابی کامیابی اور کامیابی، نہ جانے اس کے لیے ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں اور کتنی مشقتیں جھیلتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر پتہ نہیں یہ کہاں چھپی ہوتی ہے کہ ملتی ہی نہیں ہے نا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ تو نہ جانے کتنے ہی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اور دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ آج کل کامیابی کے حصول کے لیے کتنے سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کتنی تدبیریں اور سوچ بچار کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خلا رہ جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے روحانی ہتھیار کی، ایسے پاورفل عمل کی جو ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اسے استعمال نہیں کرنا جانتے۔ تو جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے استغفار۔ اور یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگیوں کو بدلنے والی غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ جی ہاں، وہی استغفار جسے ہم صرف گناہوں کی معافی کے لیے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جانتا ہوں آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا کہ استغفار اور کامیابی، یعنی اس کا تو کوئی کمبینیشن ہی نہیں بنتا ہے نا۔ اب جو ایسا سوچتے ہیں اس میں ان کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ آج کل اعمال صالحہ کی طرف سے بہت غفلت ہے اور گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہے۔ ورع اور تقویٰ کی جانب توجہ بہت کم ہے۔ جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی تھوڑی بہت دینداری اختیار کر رکھی ہے۔ جس نے جتنا دین اپنا رکھا ہے اسی کو کافی سمجھے ہوئے ہے، اور باقی دین میں جو شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کا بالکل اہتمام نہیں۔ اور لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اپنے دعوے میں تو مسلمان ہیں لیکن گناہوں میں سر سے پاؤں تک لت پت ہیں، اور فسق و فجور میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ گناہوں کو ترک کرنے اور توبہ و استغفار کی طرف توجہ ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں سے تو بہت سے افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب چھوڑو کیا توبہ قبول ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ انہی امور کو سامنے رکھ کر آج ارادہ کیا کہ توبہ کی حقیقت اور ضرورت اور استغفار کے دلی و دنیاوی فوائد پر ایک مختصر سی عام فہم انداز میں ویڈیو بناؤں، جس میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ اللہ کی وسیع رحمت کا بھی ذکر ہو، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کوئی کیسا ہی اور کتنا ہی بڑا گنہگار شمار ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ مغرب سے آفتاب طلوع نہ ہو یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہر وقت رجوع اللہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے، گناہ چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، اگر سچے دل اور اخلاص سے اس کی معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لیں، تو اللہ پاک نہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ ویسے بھی اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے توبہ قبول فرمانے اور مغفرت فرمانے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ سورہ شورى کی چند آیات کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ مفہوم ہے، اور وہ یعنی اللہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور ان لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تفسیر کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے بہت، اور توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن توبہ کی حقیقت کیا ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ وہ 3 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، اور دوسری یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، استغفار کرے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ یعنی پکا اور ڈھنگے کے چوٹ والا عزم کر لے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوٹا ہوا ہے تو اسے ادا کرے یا قرض یا قضا کرنے میں لگ جائے۔ اور اگر گناہ کلبات سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا ہے، کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے، تو اسے یا تو وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کروائے،
اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے، اگر ورثہ بھی نہیں ہے تو بیت المال میں داخل کرائے، بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے، مثلا کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے، تو اسے جس طرح ممکن ہے راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔ اور یہ تو ہر قسم کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کے لیے ہے، اپنی کسی جسمانی ضعف یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو۔ اور شریعت میں اصل مطلوب تو یہ ہے کہ توبہ سارے ہی گناہوں سے کی جائے، لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے توبہ کی گئی تو اسی گناہ کی حد تک تو معافی ہو جائے گی اور دوسرے گناہوں کا وبال سر پر رہے گا۔ اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، مشرک اور کافر کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ جس قدر بھی گناہ سرزد ہو جائیں اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور برابر توبہ کا اہتمام کرتے رہیں۔ توبہ بار بار ٹوٹتی رہے پھر بھی برابر توبہ میں لگے رہیں، کسی دن انشاءاللہ پکی توبہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس خوش نصیب کو پکی سچی توبہ کی توفیق مل جائے نا تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تاہم ملحوظ رہے کہ کامیابی صرف مال و دولت یا شہرت کا نام نہیں، اصل کامیابی ہی اللہ کے راضی ہونے، اس کی رضا نصیب ہونے میں، اور پھر اس کی برکت سے سکون قلب، رزق میں برکت، گھر میں راحت اور اللہ کی رضا میں۔ تو پیارے دوستوں، دنیا دارالامتحان ہے، ہر کوئی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، اکثر ہماری پرابلمز کا حل ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری جد و جہد اور محنتوں کے باوجود ہمارے کام کاج، روزی روزگار، کاروبار وغیرہ میں وہ برکت نہیں آتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر یہ یوں کہی کہ سب سے اہم چیز یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار آخر کس طرح کامیابی کی کنجی بن سکتا ہے؟ یعنی ہم استغفار شروع تو کر دیں مگر یہ کامیابی کی راہیں کیسے کھول سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو روحانی اور دوسرا سائنسی۔ روحانی پہلو تو بہت واضح ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی استغفار محض دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کے بنائے کائناتی نظام میں ایک قانون ہے۔ اب جو بندہ استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، کثرت سے استغفار کیا جائے تو چند دن میں رزق، معاش اور ان چیزوں میں بہت برکتیں آنے لگتی ہے۔ دل میں جو ہر وقت دنیا کے لگائے ہوئے زخم رس رہے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان پر مرہم بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ کریم اس کی ہر پریشانی، ہر غم تکلیف کو دور کر دے گا، ہر مشکل آسان فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیں۔ اب اگر سائنسی پہلو کی بات کریں تو جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ مثبت سوچ رکھنا یعنی کسی بھی حال میں امید کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھنا اور توبہ استغفار جیسی پریکٹس سے انسانی دماغ پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ انگزائٹی کو کم کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، خاص کر فوکس کو بڑھاتی ہے، مثبت سوچ کا مالک بنا دیتی ہے اور انسان کو اندر ہی اندر سے پرسکون کرتی ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پرسکون ہو اور مثبت سوچ رکھنے والا ہو تو ناگزیر حالات میں بھی بہت اچھے فیصلے کر لیتا ہے، اور سب سے ضروری چیز کہ اللہ پاک ہر کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور یوں کامیابی اس کے قدم قدم پر قدم چومتی ہے۔ قرآن و حدیث میں تو اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان ہوئے۔ استغفار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دل کی صفائی کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ صاف دل ہی میں اللہ کی نورانی معرفت آتی ہے۔ تو دوستوں، کامیابی کا راز یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج میں نے نہایت عام فہم انداز میں سمجھایا کہ کیسے آپ کی کامیابی کی کنجی استغفار بن سکتا ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ استغفار ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جسے ہلایا اور ہو گیا، یہ ایک مستقل عمل ہے، وقت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔
اس لیے آج اس استغفار کو اپنی ڈیلی کی روٹین کا حصہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ دوستوں، اگر آپ کو بھی استغفار سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے رزق، روزی روزگار، کاروبار، نیک تمناؤں میں خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اصل کامیابی، حقیقی کامیابی سے نوازے۔ دوستوں، کامنٹس میں ایک بار استغفر اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو کامیابی کا سفر استغفار سے شروع ہوتا ہے، اور یہ سفر آج شروع کریں، اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنے سفر میں یاد رکھیے۔